نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات رکوع نمبر 4 آج مکمل ہو رہا ہے اور آیت نمبر 133 سے 138 تک تلاوت کی گئی ہے اور ذکر خیر ہو رہا ہے انبیاء رسولوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا. صاحب شریعت ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں رشتے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو باقاعدہ 12 لاکھ آدمیوں کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اور 6 بڑی بڑی بستیاں تھیں جن میں سدوم، عمورہ اس جیسی، جس کی آبادی 4 لاکھ پر مشتمل تھی. اس کے علاوہ باقی بہت سی بستیاں تھیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا. اور یہ بستیاں واقع تھی یمن، فلسطین اور شام اور مصر کے راستوں پر. یہ خاص طور پہ وہ مشہور راستے تھے کہ جہاں کی دنیا کی بڑی بڑی منڈیاں تھی اور لوگ یہاں آ کر تجارت کرتے تھے، اور مکہ کے تاجر بھی یہاں آتے جاتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے مکہ کے تاجروں کو خبردار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کا مقصد مکہ کے نافرمان لوگوں کو خبردار کرنا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی لوط علیہ السلام بھی گزرے ہیں اور ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی، ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور قوم کو تہس نہس کر دیا. اس لیے فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی ان جیسا کر دے گی، کیونکہ تم ان بستیوں سے گزرتے ہو. تو یہاں ان کا ذکر خیر لوط علیہ السلام کا ہو رہا ہے اور مکہ کے لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے. کس بات سے؟ اسلام کی مخالفت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے خبردار کیے جا کے باز آ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ بے شک لوط علیہ السلام بھی ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے تھے. یہاں ایک بات ضمناً یہ بات ذہن میں رکھے، پہلے نبوت ملتی تھی نبیوں کی اتباع کرنے والوں کو بھی، نبی چلے گئے ان کی اتباع میں سے بعض لوگوں کی وہ ذمہ داری ڈال دی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اب کیونکہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اس لیے اب اتباع سے نبوت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ مرزا غلام قادیانی یہ بات اور اس کے چیلے عموماً یہ بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو برگلاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح وہ دلیل میں لوط علیہ السلام کو بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے اور پھر آگے باقاعدہ ایک قوم کے نبی بن گئے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ایک وقت تھا موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کے نبی بن گئے. اب یوں وہ مرزا قادیانی کے حوالے سے دھوکہ دیتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ اتباع سے نبی بن گئے تو وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی بھی نعوذ باللہ حضور کی اتباع سے نبی بن گیا، حالانکہ اس میں تو حضور کی اتباع ہے ہی نہیں تھی. ایک
تو یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا تھا. وہ تو مرزا قادیانی بدبخت حضور کی توہین کرتا تھا. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہو یا لوط علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء ہو, کسی کی زبان مبارک میں یہ جملہ نہیں آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا کام مکمل نہیں کر گئے نعوذ باللہ اور مجھے اب نبی بنایا گیا, یا لوط علیہ السلام نے نعوذ باللہ فرمایا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل نہیں کر گئے مجھے نبی بنایا گیا. جبکہ مرزا غلام قادیانی بدبخت نے واضح یہ بات کہی ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ناکام رہے, میں اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا. یہ تو توہین کرنے والا انسان ہے بجائے یہ کہ کہا جائے یہ اتباع کرنے والا ہے. تمہارے لیے اس کا ہر طرف سے یہ دجل ہی دجل ہے قادیانیت, اس لیے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہاں بھی یہ بات میں نے ضمناً آپ سے عرض کر دی کہ یہ پہلے سلسلہ تھا, لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اتباع سے نبوت والا سلسلہ ختم ہو گیا, کیونکہ حضور نے واضح فرمایا تھا نام لے کر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس طرح پہلے نبی ہوتے تھے تو فرمایا تھا عمر بن خطاب ہوتا. کیا بات ہی واضح کر دی. اور اتباع سے ہوتے تو جس طرح ابو بکر خلیفہ تھے ساتھ نبی بھی ہوتے, اور خلافت کا تو مسئلہ ہی ختم ہوتا کیونکہ نبوت جب چلنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ مکمل کر دیا. اب اتباع سے ولی تو بن سکتے ہیں, حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کو نہیں بن سکتا. صحابہ کرام نے اتباع کی صحابی بنے, تابعین نے صحابہ کی اتباع کی تابعی بنے, تبع تابعین نے تابعین کی اتباع کی تبع تابعی بنے. اب اس کے بعد اتباع کرنے والا ولی بن سکتا ہے, نبی تو دور کی بات ہے, وہ تو تبع تابعی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے لیے بھی تابعی کی ضرورت ہے, اور تابعی بھی نہیں بن سکتا, اس کے لیے صحابی کی ضرورت ہے, اور صحابی کے لیے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرما دیا اذ نجیناہ وآلہ اجمعین, کہ ہم نے نجات دے دی ان کے سارے گھر والوں کو. سارے گھر والوں سے مراد بیٹیاں تھیں, وہ ایمان لے آئی لوط علیہ السلام پر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا جب پکڑ کا وقت آیا, کیونکہ قوم یہ جو تھی یہ جنس پرستی میں مبتلا تھی, ہم جنسی کرتی تھی, لواطت کرتی تھی, جو آج بھی اللہ معاف کرے یورپ میں تو عام ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی 8 مارچ کو کچھ لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کو اپنے حق سمجھتے ہیں, جبکہ یہ حق نہیں ہے, یہ تباہی ہے. بے حیائی کوئی کسی کا حق نہیں, کسی کو گالی دینا یہ کسی کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. تو اس لیے یہ کسی کی عزت سے کھیلنا یہ بولو کوئی حق نہیں ہے. تو بہرحال یہ بے حیا بھی تھی, تاجر قسم کے لوگ تھے, لیکن اللہ معاف کر اتنے سرکش تھے کہ یونس لوط علیہ السلام پر ہاتھ درازی کرنے پہ آگے. تو جب نبی کے ساتھ قوم اس راستے پہ آتی تھی تو پھر نبی ہاتھ اٹھا دیتے تھے, کیونکہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھا دیے, تو اللہ فرماتے ہم نے ان کے ہاتھوں کو قبول کیا اور ہم نے ان کو نجات دی, یعنی ان کو کہا ہجرت کر جاؤ, اور پیچھے والوں کے ساتھ پھر وہ معاملہ کیا. فرمایا الا عجوزا فی الغابرین, مگر وہ بڑھیا, عجوز میں نے وہ بڑھیا جو پیچھے رہنے والی, کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والی عورت نہیں تھی, یہ اسی قوم سے تھی. لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے, لیکن شادی اسی قوم میں ہوئی تھی, اس لیے یہ قوم کے ساتھ ملی تھی, قوم کے ہم خیال تھی, اس لیے قوم کے ساتھ ہی تباہ و برباد ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم دمرنا الآخرین, جب لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں سمیت ہجرت کر گئے تو پیچھے والوں کو ہم نے تیس نیس کر دیا, یعنی فرشتے کو بھیجا, اس نے زمین کو پر سے نیچے سے اٹھایا, ان بستیوں کو اوپر جا کر پلٹ دیا, اوپر سے پتھروں کی بارش کر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, کہ اے مکہ والو تم گزرتے ہو ان بستیوں کے پاس سے, مصبحین صبح کے وقت بھی, وباللیل اور رات کے وقت بھی. ظاہری بات ہے جب کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو صبح بھی ہو جاتی ہے شام بھی, اور پھر یہ تو سفر بھی ایسے تھے مہینوں پر محیط ہوتے تھے, اس لیے فرمایا افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر بھی اسلام کی مخالفت کرتے ہو, پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو, جبکہ تم عبرت کی جگہ سے گزرتے ہو. تو بہرحال جہاں جہاں دنیا میں عذاب آئے ہیں وہ عبرت کی جگہ ہے, وہ سیلفیاں بنانے کی جگہ نہیں ہے. وہاں بیٹھ کے جناب وہ کھانے اور جناب فنکشن یہ وہ جگہ نہیں.
حکم فرمایا جہاں بھی اللہ کی پکڑ عذاب آیا ہے وہاں سے اگر کبھی گزر ہو تو استغفار کرتے ہوئے گزرنا ہے، جلدی سے گزرنا ہے۔ اگر وہاں کوئی پانی وغیرہ ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا، وہاں کی کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ عذاب زدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اسلام جیسی عظیم دولت کی قدر نصیب فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میرے اور آپ کے لیے نبی پیغمبر بنا کے بھیجے، اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے۔ قدر کیا ہے کہ ہم ان سے دل سے محبت بھی کریں اور ان کی دل و جان سے اتباع بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔